یہ صدائے حریت جموں کشمیر ہے، پیش خدمت ہے خصوصی اپڈیٹ۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں بھارتی فوجیوں نے اپنی ریاستی دہشت گردی کی تازہ کارروائی کے دوران ضلع بارامولہ کے علاقے سوپور میں 2 کشمیری نوجوانوں کو شہید کر دیا۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے عید الاضحیٰ کے پرمسرت موقع پہ مقبوضہ علاقے میں تلاشی اور محاصرے کی نام نہاد کارروائیوں کی آڑ میں بھارتی فوجیوں کے ہاتھوں نہتے کشمیریوں کی نسل کشی پر شدید تشویش ظاہر کی ہے۔ حریت کانفرنس کے ترجمان نے کہا کہ مودی کی فسطائی بھارتی حکومت کی اختیار کردہ نسل کشی کی پالیسی کی تازہ مثال سوپور کے علاقے وارپورہ میں 2 نوجوانوں کی دوران حراست شہادت ہے۔ سوپور میں شہید ہونے والے نوجوانوں اور دیگر کشمیری شہداء کو شاندار خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے انہوں نے افسوس ظاہر کیا کہ بھارتی فوجی تلاشی اور محاصرے کی ظالمانہ کارروائیوں کے دوران نہتے کشمیریوں کے قتل عام کے علاوہ مقامی لوگوں کو بھی وحشیانہ مظالم کا نشانہ بناتے ہیں۔ پاسبان حریت جموں کشمیر کے چیئرمین عزیر احمد غزالی نے شہدائے آزادی کو شاندار خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا ہے کہ عید کے مقدس ایام میں نوجوانوں کا قتل عام کشمیریوں کے ساتھ بھارت کی نفرت، بغض اور عداوت کا واضح ثبوت ہے۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں بھارتی فوج راجوری اور پونچھ کے اضلاع میں ویلیج ڈیفنس کمیٹیوں کے ارکان کو جدید ہتھیاروں اور ڈرون طیاروں کی خصوصی تربیت دے رہی ہے۔ نریندر مودی کی زیر قیادت بھارتی حکومت کے اس اعتراف کہ اس نے پاکستان کی فائنانشل ایکشن ٹاسک فورس کی گرے لسٹ میں شمولیت یقینی بنائی ہے، خطے میں بھارت کے دوہرے کردار کو بے نقاب کر دیا ہے۔ خصوصی اپڈیٹ ختم ہوا۔ دو منہا پن، دوگلا پن، بغل میں چھری منہ میں رام رام، یہ سب کا سب آج کی بھارتی حکومت پر صادق آتا ہے۔ اس حکومت نے ملمہ کاری سے دنیا کی آنکھوں میں دھول جھونک کر بھارت کی ایک متاثر کن مگر دراصل جعلی تصویر پیش کر کے داد تو سمیٹ لی، مگر اب اس کی حرکتیں اس کی اصلیت کا پول کھول رہی ہیں۔ ان میں ایک FATF سے متعلق اس کا اثر و رسوخ کا ناجائز استعمال بھی ہے۔ اس بابت یہ بھارتی اعتراف دنیا کی آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہے کہ اس نے پاکستان کو FATF کی گرے لسٹ میں شامل رکھنا یقینی بنایا ہے۔ اس عمل سے مودی حکومت کے چہرے سے مکروہ نقاب اتر گیا ہے اور یہ ثابت ہو گیا ہے کہ پاکستان کی موقف درست ہے کہ بھارت اس ضمن میں مسلسل منفی کردار ادا کرنے میں مشغول ہے۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ بھارت طویل عرصے سے عالمی فورمز کو اپنے تنگ ذہن سیاسی نقشہ گری کے مقاصد کے لیے استعمال کر رہا ہے۔ ایسے اہم تکنیکی فورمز پر اثر انداز ہونا، اس ضمن میں جوڑ توڑ اور لابنگ کرنا اور اس کے نتیجے میں پاکستان کا معاشی ناطقہ بند کرنے کی کوششیں اور عالمی رایامہ کو اس کے خلاف ہموار کرنا ایک سازش، مکر اور فریب کے سوا اور کیا ہے۔ یہ بھارتی انکشاف دراصل اس ادارے کی ساکھ کو ختم کرنے کی ایک دانستہ کوشش ہی تو ہے۔ اس ضمن میں بھارتی وزیر خارجہ کے اعتراف جرم نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ نئی دلی پاکستان کے خلاف عالمی سطح پر رائے عامہ کو تبدیل کرنے کی اپنی دیرینہ کاوشیں جاری رکھے ہوئے ہے۔ عالمی برادری پر بھی یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اس بھارتی بدنیتی اور اعتراف جرم کی پاکستان کے خلاف لٹکائی گئی تلوار ہٹا کر پاکستان کی ان کوششوں کو تسلیم کرے جو وہ علاقائی امن اور عالمی امن کے لیے کر رہا ہے۔ اس ادارے کو خود بھی ان بھارتی بیانات کا نوٹس لینا چاہیے اور مودی حکومت کے خلاف مناسب اقدامات کرنے چاہیے تاکہ اس ادارے کی ساکھ پر سوال نہ اٹھے۔